السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ نارمن کسنس امریکہ کا ایک مشہور صحافی تھا، نیو یارک پوسٹ کا چیف ایڈیٹر تھا، اور وہ بندہ ایٹمی تنصیبات کے سخت خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ایٹمی تنصیبات سب سے پہلے تو انسانیت کو ختم کر دیں گی اور پھر اس کے بعد انسان کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی۔ لہذا صدر جانسن نے 1964 میں اسے ایک ہائی پروفائل وفد کا لیڈر بنا کر ماسکو بھیجا مذاکرات کے لیے۔ یہ امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی تنصیبات پر پہلے مذاکرات تھے۔ مذاکرات انتہائی کامیابی سے چل رہے تھے کہ مذاکرات کے آخری روز جب فائنل بات ہونی تھی، وہ گھر سے نکلا تو اس کا ڈرائیور راستہ بھول گیا، وہ کسی اور طرف نکل گئے۔ جب انہیں احساس ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ واپس پلٹے لیکن ٹریفک میں پھنس گئے، اور جب وہ کانفرنس ہال میں پہنچے تو میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو چکی تھی، اور وفد کے ارکان اسے انتہائی غصے سے گھور رہے تھے۔ یوں امریکہ اور روس کے تعلقات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے، اور وفد انتہائی ناکامی کے بعد امریکہ واپس لوٹ آیا۔ وہ چونکہ ایک حساس آدمی تھا، اس نے اس بات کی بہت ٹینشن لی اور اس کا سارا جسم درد کرنے لگا، شدید درد۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، مختلف ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹرز نے ڈائیگنوز کیا کہ اسے ایک آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی ہے، جس کو اینکیلوزنگ اسپینڈیلائٹس کہتے ہیں۔ اور یہ بیماری ایسی ہے کہ جس کو یہ ہو جاتی ہے وہ 500 میں سے صرف ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ 10 سال تک جی سکتا ہے، اور وہ صرف اس کو پین کلر دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ روزانہ اس کو 38 پین کلرز دے رہے تھے، لیکن اس کے درد کی شدت میں بالکل بھی کمی نہیں آ رہی تھی۔ چونکہ اس کا ایک تحقیقی ذہن تھا، اس نے تحقیق کیا کہ پین کلرز کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ پین کلرز ایڈرینل گلینڈ سے وٹامن سی کو ختم کر دیتی ہیں، جو کہ صحت کی بحالی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹروں سے کی تو ڈاکٹرز کا جواب تھا کہ ڈاکٹر تم ہو یا ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے وہ جلد ہی ڈاکٹروں سے، علاج سے اور ہسپتال سے مایوس ہو گیا۔ اس نے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا، جس کا کرایہ ہسپتال کے کمرے سے آدھا تھا۔ وہ وہاں شفٹ ہو گیا۔ اس نے پین کلر لینا چھوڑ دی۔ وہ انتہائی شدید درد میں 24 گھنٹے مبتلا رہتا، وہ چیختا، چلاتا، تڑپتا، لیکن اس نے پین کلر نہیں لی۔ ایک دن اچانک وہ ٹی وی پہ چارلی چپلن کی فلم دیکھ رہا تھا، اس کے کسی ایکشن پہ اس کو ہنسی آ گئی، اس نے کہکا لگایا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس کے درد میں کمی ہوئی ہے۔ اس کو یہ بڑا انوکھا کام لگا۔ اس نے دوبارہ کہکا لگایا اور دوبارہ اس کو درد میں کمی کا احساس ہوا۔ اس نے بار بار ایسا کیا اور یہی نتیجہ ہوا۔ پھر اس نے مزاحیہ فلمیں دیکھنا شروع کر دیں اور کہکے لگانے شروع کر دیے۔ اس نے تجربہ کیا کہ 10 منٹ کہکا لگانے کے بعد اس کو 2 گھنٹے درد نہیں ہوتی، اور بار بار تجربہ کرنے سے یہی نتیجہ نکلا۔ اس نے کہکے لگانے شروع کر دیے، خوش رہنا شروع کر دیا اور وٹامن سی لینا شروع کر دیا، اور یقین مانیے وہ چند ہی ہفتوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور وہ اچھا بھلا ہو گیا۔ اس نے یہ علاج دوسرے لوگوں پہ بھی آزمایا اور نتیجہ بالکل یہی نکلا۔
اس نے مکمل اعداد و شمار کے ساتھ ایک آرٹیکل لکھا اور ایک مشہور میڈیکل جرنل کو بھیج دیا. جرنل کے ایڈیٹر نے جب اس کی تحقیقی اور اعداد و شمار پر مبنی تحریر دیکھی تو اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اس کو جرنل میں شائع کر دیا. اس جرنل کی تاریخ کا یہ پہلا آرٹیکل تھا جو کسی نان ڈاکٹر نے لکھا تھا. اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد اس کو لافٹر تھراپی کا بانی کہا گیا، لافٹر تھراپی کا موجد کہا گیا، اور وہ اس قدر مشہور ہوا، اس کا علاج اس قدر پاپولر ہوا کہ یونیورسٹی آف کیرولینا نے اسے پروفیسر کی آفر کی، جو اس نے ایکسپٹ کر لی، اور 1978 سے لے کر 1990 تک وہ وہاں پہ بیہیویئرل سائنسز پہ لیکچر دیتا رہا. وہ یونیورسٹی کا انتہائی خوش باش پروفیسر مانا جاتا تھا. وہ کہکے لگاتا تھا، وہ لوگوں کو ہنساتا تھا، وہ خوش رہتا تھا، وہ لوگوں کو خوش رکھتا تھا. اور آپ بھی کہکے لگائیے، خوش رہیے، سب کو خوش رکھیے. اور لافٹر تھراپی ایک بہت بڑا علاج ہے. اس کو آزمائیے اپنے پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنے ساتھیوں پہ. اس نے آپ اندازہ کیجئے وہ 1990 میں 75 سال کی عمر میں فوت ہوا، جبکہ اس کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوئے 10 سال گزر چکے تھے، انتڑیوں کا کینسر ہوئے 26 سال گزر چکے تھے، اور دل کا عارضہ ہوئے 36 سال گزر چکے تھے. ان سب کے باوجود وہ خوش رہنے کی وجہ سے اور ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے 75 سال تک جیا. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.